والسلام. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الموت ليس منه الفوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھو سارے. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں،
مجھے بار گناہ نے چلنے نہ دیا پیدل، ہاں بار گناہ نے چلنے نہ دیا پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ برادروں شیئر پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزم غلام یاسین صاحب دے والد ماجد محترم محمد بخش صاحب دے وفات حسرت آیات واسطے تعزیت اور ایصال ثواب کرن واسطے دوسروں سارے حضرات میں عاجز اس مقام سے جمع ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرے گا کہ مالک لم یزل محترم محمد بخش صاحب مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب کائنات انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں۔ اچھی آمین تے آپ کو چاہیے۔ اللہ تو دعائے کہ مالک کائنات انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماویں۔ تے سارے رل کے یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو حدیث پاکی چاہتے کہ یعتبر بالخواتیم، انسان کی زندگی کیسی ہی کیوں نہ گزرے پئی، اعتبار خاتمے دا ہوئے کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گئے، خاتمہ ایمان پہ ہو گئے، پھر اگو دیاں ساریاں منزلہ آسان ہیں، اور اگر
خاتمہ ایمان تے نہیں تھیا، خاتمہ کلمے تے نہیں تھیا، ول میرے آقا نے فرمایا ان للموت سکرات، ہر موت واسطے ہی مشکل ہے، اور مشکل آپ نے دے کہ کئی اموات ایسیاں ہونیاں کہ خرخرا لگا ہویا ہو دے، روح آ کے گلے دے اندر اٹک میں دیئے، العطش العطش دی آواز ہو دیئے، ترے چار دن تک بندے دی روح پرواز نہیں کرے دی، ڈاکٹر جواب دے ویندن، حکیم جواب دے ویندن، طبیب جواب دے ویندن، دنیا دی کوئی بھی محنت کم نہیں آدھی، بالآخر میرے آدھے وے میاں تھوڑی میں کرو، مولی صاحب کو سڈو، حافظ صاحب کو سڈو، وہ سورہ یاسین پڑھے، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، جو تاکہ ان دی مشکل آسان تھی بنے۔ یہ میں ہے یا کوئی؟ جی بھائی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یعتبر بالخواتین، اعتبار خاتمے گئے، توجہ کرے میرے پاس ہے، اور خاتمہ کیدا چنگا تھی سی، خاتمہ اوندا چنگا تھی سی جدے دنیا دے اعمال چنگے ہو سکے، دنیا دے اتے ان کیسی زندگی گزاری ہے، نماز والی، روزے والی، حج والی، زکوٰۃ والی، صدقات والی، خوش اخلاقی والی، اچھی معاشرت، اچھا رہن سہن، اچھا لین دین، اچھے معاملات، یہ ساریاں چیزاں دین ہیں، یہ ساریاں چیزاں کیا ہیں؟ زور میں بولو، صرف نماز روزہ کافی نہیں، نماز تو ایک فرض ہے اللہ دا، وہ ادا کرنے، وہ ادا کرنے، لیکن ایسا منت لا کے خدا تے نماز پڑھ دے ہیں، 4 رکعتاں جو پڑھیں، 2 نفلی نال پڑھیں چاہ، پیچھے سلے چاہتے ہیں، بدلے چاہتے ہیں، اللہ سارے اگلے کوئی بچے، پچھلے کوئی بچے، وہ آمن والے نسلہ تک یہ 2 نفلی پڑھیں سے ساکو رزق بھی ڈھیر دیویں، مال بھی ڈھیر دیویں، جانور بھی ڈھیر دیویں، مکان بھی اچھا دیویں، کیوں؟ تیرے 2 نفلی جو پڑھیں سے ایمیں نا، یعنی وہ بھی منت لا کے، تے اللہ نہ کرے کوئی آؤ کھا بنجے، پیچھے بہ کے خدا دا گیلا شکوا، اچھا سارے مصیبتوں سے اصلت دے آسے، یہ سارے دکھ سارے ہوتے آمنے ہیں، وہ فلانا عیش کرے نہ پائے، فلان اتنے سکون دی زندگی، فلانے کرو ایسا بگلا، ایسی کوٹھی، بس خدا کو جو دکھ ہی لبدے ہیں، اصل غریبہ مستے لبدے ہیں، یہ اللہ دا گیلا کرے دے نہیں کرے دے؟ بولو تو صحیح یار، میں ہی دنیا جو وزدہ شکوا کریں دے ہے نا؟ ایک صحابی رسول میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر، گھر دے اندر ہک بیوی 9 افراد، لیکن پاور دے واسطے ہکا چادر ہے، اور کپڑا کوئی نہیں، خامد نماز دے آندے تے وہ چادر بلہیٹ کے لپیٹ کے آندے، اور جلدی سلام پھیر کے واپس چلے آویں، جو گھر دے اندر بیوی بھلا ایجا چادر پا کے تے اللہ دی نماز ادا کرے۔ میرے آقا دے دن ہر روز فرض نماز دے بعد جلدی چلاویں دے، جلدی لگاویں دے، دعا تک نہیں بلدا۔ میرے آقا نے محسوس کی تھے چادر بھی یا ہکا ہو دیئے،
سائیں نے ایک دینار اپنے گھر دے وچوں اپنی قمیص منگوائی ہے، چولا مبارک منگوائے، اس صحابی کو صدقے دیتے، پوچھے میاں جلدی چلاوے میں، ہاں آقا معاملات ایسے ہی، سائیں نے اپنی قمیص مبارک دیتی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں گھر دے اندر پہنچے، ایک قمیص پاتی ہے، گھر والی رومن لگ گئی ہے، آدھی ہے او میرے سرتاج میرے خاوند کیا تائے حضور دے سامنے اللہ دا شکوہ کیتا ہو سی، اللہ دی شکایت کی تھی ہو سی کہ وہ والد نے سکو اور کوئی کپڑا بھی نہیں دیتا، اور کوئی سکو تن ڈھکن واسطے لباس نہیں دیتا، تے تانتے کو میرے آقا نے قمیص دیتے، اے خامد عرض کرے دے او میری زوجہ محترمہ میں کو پیدا کرن والے دی قسم ہے میں اللہ دا کوئی گرا شکوہ نہیں کیتا، کوئی شکایت نہیں کی تھی، اے تے میرے آقا نے میرا معمول دیکھ کے سمجھ کیتے سجدے میں کو طلب فرمائے تے اپنی قمیص مبارک دیتی نے، ورنہ میں حضور دے سامنے کہہ دے سامنے بھی اج تک اللہ دا ایک گلا شکوہ نہیں کیتا کہ اس خدا نے سب کو کتنا دیتے یا کتنا نہیں دیتا۔ میں حدیث رسول سنائیے تو آپ کو کہیں کتاب دی گال نہیں، عام گال نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں موت کوئی بری چیز نہیں ہے، بری شے نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے، موت چنگی چیز ہے، موت مصیبت نہیں ہے، موت مصیبت نہیں ہے۔ آپ سوکی میں مولی صاحب ایتھے گھر لوٹی جویدن گھر اجڑویدن، میرے دوستوں میرے بزرگوں وسامن والا کہوں نہیں تے اجاڑن والا بھی، موت اچھی چیز ہے، اگر موت نہ ہویا اسا خدا کو بھول بجنگا، چنگی چیز کی میں ہے میرے عزیزوں، کہہ کو نماز پڑھتے موت آوے آدھے وے کہ جی سوہی موت آئیں، کہہ کو کلمہ پڑھتے موت آوے آدھے وے کیسی پیاری موت آئیں، کہہ کو قرآن پڑھتے موت آوے آدھے وے کیسی پیاری تھے کیسی سوہنی موت آئیں، کیسی اچھی موت آئیں۔ دعا کرے دے میں اللہ ہر کہیں کو یہ جی موت نصیب فرما۔ آدھے نہ یاد ہے تو موت بری چیز، موت آسی تے اللہ دے حبیب نال ملاقات ہو سی، موت آسی تے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو سی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت دا وقت قریب ہے، چہرے تے حشاشیت و بشاشیت رونٹے کھڑے ہو گئے، وال کھڑے ہو گئے، چہرے تے مسکراہٹے، دوست پوچھ دن سکتی پوچھ دن بلالا تیری تے موت دا وقت ہے، موت دا ٹائم ہے، تو تا اتنا خوش سی داتا ہے۔ حضرت بلالا دن ستلقی غدن محمد و اصحابہ، میں خوش کیوں نہ تھی ماں جو کل اپنے محبوب محمد مصطفیٰ تے اندے صحابہ تے اہل بیت نال ملاقات تھی سی۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت بری چیز نہیں ہے، لیکن بری اوڑے بڑھتی ہیں جلے دنیا دی زندگی اچھی نہیں ہے، دنیا دا رہن سہن اچھا نہیں ہے، دنیا دے معاملات اچھے نہیں ہیں، جے سودا دیتے تے گھٹ تو لے، جے کپڑا بیچے تے گھٹ نہ پہ، ہمسائے دے حقوق دا خیال نہیں کیتا، غریب دے بارے سوچا تک نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، تکبر غرور نخوت اتنی ہے کہ کو سدھے میں سلام نہیں کیتا، گردن دے اندر سکڑی سری آئے، عقل خانی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب ایسا بندہ زمین تے ٹوٹ دے، اللہ دی قسم
خدا دی زمین جڑی ہے اے بھی آدھی ہے اللہ میں پناہ مندیاں ہندے کبر تے ہندے غرور کولو ہندے فخر تے ہندی آکر دے کولو لیکن میرے دوستوں میری بزرگوں اسجدہ نے کہیں سوچیا نہیں ہے کہیں خیال نہیں کیتا کہیں سارا اس پاسے فکر مندی بھی نہیں ہوئی موت اچھی چیز ہے انہیں واسطے جدے اعمال اچھے ہیں اگر موت دی فکر کیتی ہے موت دا خیال کیتے موت دے بارے سوچ بچار کیتی ہے خدا دی قسم موت آوے اللہ دے فرشتے بھی استقبال کریں اے میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن آدھے اللہ دا قرآن آدھے کھڑے تریمہ سپارہ کتنا سپارہ تریمہ سپارہ مالک لم یزل فرمینا کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللہ دے فرشتے آمن استقبال کریں آگے ادھر یا ایتها النفس المطمئنہ اے اطمینان والی روح اے سکون والی روح ارجعی الى ربک واللہ لوٹا اپنے رب دی طرف اللہ تے کو سجدنا پہ اللہ تے کو بھولینا پہ اسا استقبال کرنا ہے حدیث پاک دے اندر دے مرن دے وقت اے بندہ نور دیا پال کیا کوڑے تھے دائیں بائیں سجے کھمبے نوری ملکہ آنن آگے دا استقبال کریں آدھر اے اچھی روح اے سکون والی روح اے اطمینان والی روح یا ایتها النفس المطمئنہ اے اطمینان والی روح ارجعی الى ربک آئی بھی رب دی طرف ہمیں تے واپس بھی اپنے رب دی طرف لوٹ گیا ٹھیک ہے نا بھائی یہ کیڑی روح ہوندی ہے جائیں دنیا دے ہوتے زندگی چنگی گزاری بال جم دے نا کھلدان دے روندان دے زورن بولو روندان دے ہر بندہ لکھ دے بچہ چیخا مریندا ہویا روندا ہویا آندے لیکن بابا کھلدا کھڑے ڈاڈا کھلدا کھڑے بھرا خوش سی دے پہن جو ساڑیاں بہیاں آ گئے ابا آدھے میرا بڑھاپے دا سہارا آ گئے رشتہ دار عزیز سارے کھلدے کھڑن ہستے کھڑن اے روندہ آئے فرمایا اے بندہ دنیا تے زندگی اینے گزار کہ جلے دنیا تو رخصت ہوئے ساری دنیا تے کو روندی کھڑی ہوئے تے تو کھلدا میں نہ ہوئے گال تا اس زندگی دی کھڑی ہے کلیں ایسا سوچے سارے کو ہم سایہ خوش ہے یا ناراض ہے سوچے سارے اندر فرقہ بندی دیاں ایسیاں لہراں آ گئے نہیں یہ ہون شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سارے کٹھے تھے بیٹھے ہوئے گئے نا اللہ ہوتے چاہ جا رہا پھر لیندے کیوں نہیں میں ناراض سی گئے میں کو پتہ ہے کیڑے کیڑے دوست شیعہ بیٹھن کیڑے کیڑے بریلوی بیٹھن کیڑے کیڑے دیوبندی بیٹھن ٹھیک ہے نا کٹھے بیٹھے ہوئے نا ٹھیک ہے نا کیا آگے پیچھے کٹھے نہیں بیٹھ سکتے کیا رونا ہوتا ہے او بھائی محور و مرکز منبع و مصدر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ٹھیک ہے نا بھائی ہر بندہ میرے آقا دا غلام ہے سیدہ امتی ہے ہن جائیں سائنال نسبت کی تھی ہے کیا تھوڑی چھیں دی اساں دے غلام ہیں
او صحابہ او اہل بیت نبی دا گھرانہ ہے اسا عزت و احترام اکرام تکریم اس واسطے کرے دے ہیں کہ کیندہ گھرانہ ہے حضور کیندہ گھرانہ ہے حضرت علی نال کس واسطے پیارے جو سید بھائی بھی ہیں تے میرے آقا دے داماد بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس واسطے پیارے جی ابو بکر نال پیار کرے دے ہیں کس واسطے کہ سید سہرے بھی ہیں تے سید یار بھی ہیں گال تا نسبت تے کھڑی نسبت دے اندر مقام ہے یہ تو سا مسجد آئے وے جتی لہا کے پاک ہے زورن بولو جتی لہا کے سکول کالج یونیورسٹی میں سو جتی پاک ہے لہا کے ہیں سل ہکے بٹھے دیئے پکائی ہکے تھپیرے نے آئی ہکے جھاتو ہے ایک مسجد کو لگیے ایک کالج کو لگیے کالج گئے میں جتی پاتی کھڑے میں مسجد آئے میں جتی لہائی کھڑے میں کیوں اکسو ایدی نسبت تھی گئی یہ مسجد دے نال جلے نسبت بدلیے تا حکم بھی بدل گئے نسبت بدلیے تا حکم بھی بدل گئے تبدیل تھی گئے بس اتنی بات ہے یہ اللہ دا قرآن ہے ہر کہیں دا ایمان ہے کہ نہیں بولو یہ قرآن دا پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے مالک لم یزل فرمینے پہن تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فرمایا او لوگ ہم او حکومت آئی قد خدت او گزر گئے دنیا تو چلے گئے لہا ما کسبت انہا واسطے او ہے جو او کما کے گئے ولکم ما کسبتم اتے توڑے واسطے او ہو سی جو تسا کما سو ولا تسألونا اتے توڑے کنے سوال نہ کیتا ویسی کہ عما کانو یعملون کہ او لوگ کیا کرنے ہن توڑے کنے سوال ہو سی جو تسا کیا کرنے ہاوے ٹھیک ہے نا یہ قرآن دی آیت ہے گھر بن کے ترجمے والا قرآن پڑھائے چاہ ولا تسألونا توڑے کنے اے سوال نہ تھی سی عما کانو یعملون کہ وہ کیا کرے نے ہم توڑے کنے توڑا سوال تھی مڑے بھئی تسا کیا کیتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں موت توڑے تے بھی آمنی ہے میرے تے بھی آمنی ہے مولوی تے بھی آمنی ہے پیر تے بھی آمنی ہے عالم تے بھی آمنی ہے زاہد ولی غوث قطب تے بھی آمنی ہے عبدال و عباد تے بھی آمنی ہے اخیار تابعی و صحابی تے بھی آمنی ہے لیکن میں گزارش کرے دا بیٹھا موت بری چیز نہیں ہے موت اچھی چیز ہے دعا کیتا کرو کہ اللہ ایمان والی موت نے بھی کلمے والی موت نے بھی اللہ شہادت والی موت نے بھی شہادت والی موت جی اساتے لڑتے میں جہاد کولو کون بنجے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنی بیرونن شیعہ بیرونن بریلوی بیرونن کیوں انہاں دی موت شہادت دی موت آئیے ایسی شہادت آئیے خدا دی قسم کے امر ہو گئے تا قیامت زندہ ہی تا قیامت انہاں دا نامہ عرشان دے اتے چلا گئے ہے یا کوئی نہ
جی میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہر بندہ منقبت بیان کریں گے، ہر بندہ شان بیان کریں گے، ہر بندہ عظمت بیان کریں گے، صرف نہ دی گئی بلکہ خانوادہ اہل بیت ساریاں دا مقام، ساریاں دا شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب 10 محرم الحرام دی رات آخری شب آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے، او کوفیو میں کیویں نہیں آیا کدے بڑھاوے تے آیا کدے سجدے دے اتے آیا، اے ہزاروں خطوط تسا لکھے، خیال کرو میرا حق پہچانو، میرا حق سنانو، اس وقت پوری دھرتی دے اتے پوری دنیا دے اتے میری جیسی شخصیت اور کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے کہ جیسا میں نواسہ رسول ہوں اور دنیا دے کوئی نہیں ہے، جیسا میں محبوب رسول ہوں اور کوئی ایسا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں میرا حق سنانو، میرا حق پہچانو، ناجائز ناجائز میرے خون دے اندر اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں اج میں کو نہیں کھاؤ دنیا دے اندر کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا نبی دے کندھیاں تے بہ کے نبی دے موڈھیاں تے اتے بہ کے نبی کو اپنی سواری بنایا ہوئے، پوری دنیا تے کوئی ایک بندہ ایسا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق نسائے اور مہلت دیتی ہے۔ خیال کرو خیال کرو خیال کرو خیال کرو، ناجائز میرے خون دے اندر اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ میں نبی دا نواسا ہاں، لوگوں تو سنیا ہو سی بچپن دے اندر ایک دیوار میرے آقا سارے گھر کو گزر دے پائے ہیں، نزدیک کو گزر دے پائے ہیں کہ میں معصوم چھوٹا ہوں، میرے رومن دی آواز آئیے، میرے نانے اپنے قدم روک دیتے ہیں، واپس پھل کے آئیں کنڈا کھٹ کھٹائی میں مندہ قلبہ ارے محمد رسول اللہ۔ سیدہ کائنات نے دروازہ کھولے، حضور تشریف گئے، فرمائے فاطمہ بے شک تمہیں کو بڑی پیاری ہے، بہت میں تیرے نال پیار کرے نا، لیکن حسین نال اتنا پیار ہے کہ حسین دی رومن دی آواز میں محمد برداشت نہیں کر سکیا۔ خیال کیتا کر میرے انہاں نواسیاں کو نہ روایا کر۔ حدیث پاک چاہتے سیدنا امام حسین نے فرمایا، میرے کو میرے نانا نے چاہتے گود وچ ملائے، پیار کیتے، محبت کیتی ہے، میرے ہونٹ چوسن، میرے لب چوسن، تا آکے جب تک میں مسکرایا نہیں اون ویلے تائی میرے پاک پیغمبر میرے گھروں گئے نہیں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں لوگوں کو نصایا، خیال کرو اج اگر تسے میرے بچے ذبح کرے سو، میرے تے تیر و تلوار چلے سو، کرنا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ لکھے سو، لیکن انہاں بے ایمانوں دے اتے جب کوئی اثر نہ ہویا اب واپس ونجن اپنے خانوادہ دو، اپنے اہل بیت دو، فرمائنے میں اتمام حجت کی دیئے، لیکن انہاں لوگوں نے میری کہنگل در اسپانس نہیں دیتا۔ سو عدیات تو سبے کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارا گھرانہ اس رات دے اندر شب عاشور دے اندر اللہ دی قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول ہے، خدا دی قرآن کو پڑھتے رہے، نمازاں پڑھیاں نے، نوافل پڑھے نے، ذکر اللہ کیتے نے، تسبیحات کیتے نے، سب کچھ ایسا آکھا میں نے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا او کربلا دے میدان دے اندر دیکھو اس درسگاہ ہی جو سبق کڑی شاہدہ ملدا پے۔ لوگوں اے تفرقے دی گال نہیں، سوچ دی گال ہے، اتھو سبق مل دے اللہ دے قرآن دی تلاوت دا، اتھو سبق مل دے رواداری دا، اتھو سبق مل دے ہمت دا، اتھو
اتو سبق مل دے حوصلے دا اتو سبق مل دے جرت دا اتو سبق مل دے بہادری دا اتو سبق مل دے معاف کرنے دا اساں ایک بیت ڈانگا چکے کھڑے ہوں ناراض سے نہیں تھے پہنے جی میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب اگر میں بیان کرا کم از کم 2 گھنٹے وقت چاہیے لیکن میں اتنا گزارش کرے سو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربو بلاد میدان دے اندر اپنا گھرانہ پیش کیتے یا اپنے جوانہ کو پیش کیتے بچیاں کو پیش کیتے معصومہ کو پیش کیتے جھولی دے اندر پلدیاں ہویا کو پیش کیتے تاکہ کو راضی کرن دی خاطر زور بولو ہیں کیدا کلمہ بلند کرن دی خاطر حضرت علی گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ شاست حسین سبحان اللہ نبی آتے شاست حسین پادشاست حسین شاست حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناست حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حقا کے بنائے لا الہ لا الہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کرب و بلاد میدان دے اندر بنیاد رکھی لا الہ دی آپ نے نسیا اور لوگوں حاجت روا کوئی نہیں ہے مشکل کشا اللہ دے سوا کوئی نہیں ہے میں آیا تیروں دن رات زودی ذات کو راضی کرن دی خاطر میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخری گل کرا جب آخری وقت آئے سارا کنبہ شہید ہو گئے شبر ملعون سامنے آئے آپ نے فرمایا اے بے ایمان سر ہے کہ انعام ڈھوئن تے سر کٹ کے انعام گھرنے میں سر کٹوا کے انعام گھرنے تے یزید جیسے شیطان کو لو انعام گھرنے تے میں رب الرحمن کو لو انعام گھرنے فرمایا تیری زندگی عارضی یہ زندگی عارضی ایدہ ساز و سامان بھی عارضی ایدہ انعام بھی عارضی تے وہ عبدی زندگی ہے انعام بھی عبدی ہے اے اکھل لگا ہن بھی وقت ہے بجت کر گنو آپ نے فرمایا خبردار خبردار تے وہ معلوم نہیں ہے اے وہ ہاتھ ہے جے کو سیدنا علی المرتضیٰ نے چمے اے وہ ہاتھ ہے جے کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے چمے اے وہ ہاتھ ہے جے کو نال محمد مصطفیٰ نے چمے اے ہاتھ کٹی تے سکتے پر بے ایمان دے ہاتھ دے نہیں آ سکتا میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ نے فرمایا میری نماز دا وقت ہے نماز دا ٹائم ہے آپ نے نماز دا ارادہ کیتے وہ اکھر لگا پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا میں اللہ دے قرآن دا عالمہ خدا دا قرآن دے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَعَيْدِكُمْ مِنْهُ جلے پانی نہ ملے ارادہ کرو پاک مٹی دا تیمم کرنا تو اللہ کم تے نماز قبول کرنا میرے اللہ دا کم سیدنا امام حسین نے تیمم فرمایا 2 رکعت نماز دی نیت کی تھی ہے اللہ اکبر کھڑ دے بعد سبحانک اللہم پڑھیا الحمد شریف پڑھ دے پہن الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین. کیا مانا؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیریاں تعریفائیں، اللہ تیریاں حمدائیں، تیریاں ثناوائیں. لوگو علی اکبر جیسا جوان شہید ہو گئے. سیدنا امام حسین حمد کھڑے پڑھ دیں، الحمد کھڑے پڑھ دیں. علی اصغر جیسا معصوم شہید ہو گئے، آپ الحمد کھڑے پڑھ دیں. محمد عون جیسے شہزادے شہید ہو گئے، آپ حمد کھڑے پڑھ دیں. اس واسطے اسماء درانی ہے میں درانا کہ جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور ہنس کے جس نے پی لیا، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین. کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین. آنکھوں جاؤ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، اور آدھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ. رکوع فرمایا، سر سجدے دے اندر رکھیا، شیخ لانتی سوچیا اندہ ابا بہادر، نانا بہادر، سارا کمبا بہادر اٹھیا تیرے کو ختم نہ کر لے وے، میں اتھنی اپنا کم کرا. اس ظالم نے اپنا خنجر چلایا، لیکن سیدنا امام حسین دا کیا حال بنیا کہ قاتل لعین، قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، لیکن حسین محو تھے دیدار یار میں. نماز بھی ہو رہی، دعا کرو نہیں بھائی تھوڑا پروگرام تھا ہی میں جی. تو حضرات کیا حال ہے؟ پچھلے بھی وہ سارے ایک نوجوان ودائیوں کو بڑی جلدی ہوں ملے، وہ تھوٹو رہے، وہ تھوٹاں گئے بھی کہنا ہے پتہ نہیں کیا تھی گئے یار. اللہ تے اندے حبیب تے اندے پیاریاں دا ذکر جڑا ہوں دے این تو بڑی شائع بھائی کوئی نہیں. بہر بن کی تبھی ساخت باونے نا گپیں لاونی ہیں، اور کوئی کم ہے جی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب سر سجدے دے اندر رکھے تو اس بے ایمان نے اپنا کم کیتے. سیدنا امام حسین دنیا کو ڈس کے کہہ دوں سید سجدے نال سجدے دے، بن سجدے دے سید سجدہ نہیں. توڑے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے، سید سجدے کو بھجدہ نہیں. یہ میں ہے کہ نہیں؟ بھامے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے، سید سجدے کو بھجدہ نہیں. تے سیدنا امام حسین نے آخری وقت سجدہ کر کے دنیا کو دسیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں اس سجدے کو انہاں الفاظ دینال تعبیر کرینا ہے کہ نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی، نانا نے کائنات
جنات کی رحمت خرید لی اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی. ہمشیر نے اور پردہ میں ماں نے عفت و عصمت خرید لی. ہمشیر نے جہاں کی شرافت خرید لی. اور حافظ تیرے پیر نے، حافظ میرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید. ایمان ہے کہ نہیں؟ جی بھائی وات آکسو مولوی لڑا مناندن بھیڑا مناندن ہیں. او بھائی میں اس مولوی کو مولوی نہیں آدھا جڑا کہیں کو لڑاوے بھیڑاوے. عقیدہ ہر کہیں دا اپنا ہے، مسلک ہر کہیں دا اپنا ہے، مذہب ہر کہیں دا اپنا ہے. نہ میرے آنکھیں تساں چھوڑنے نہ تو آلے آنکھیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کی میں خمسے یہ نا. لیکن میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ چیزیں کیوں ہیں. مین وجہ جو میں کو سمجھ آئیے کہ اساں لوگاں نے اللہ دے قرآن دا لڑ چھوڑ دیتے، حضور دے فرمان دا لڑ چھوڑ دیتے. دین دی سمجھ کوئی نہیں. دین کے کو آہدن، دین کے کو آہدن. اگر دو لفظاں دے اندر میں سمجھاواں تو یاد رکھے سو جی. دین کے کو آہدن ہر بندہ آدھے میں دین تے عمل پیرا ہاں. دین او کو آہدن کہ حکم اللہ دا ہوئے. حکم کہندا ہوئے اللہ دا ہوئے. ان دی مخلوق جو ہیں ان دے بندے ہیں ان دا حکم مننے. حکم کہندا ہوئے اللہ دا ہوئے. طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو سائنس نمونہ ہیں ساڑے واسطے. سائنس کیا ہے؟ نمونہ ہیں. حکم اللہ دا، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اتے عمل صحابہ و اہل بیت دا. یہ جو او عمل کر کے دکھا گئے ساڑے واسطے حجت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہن جڑے کم وچ اللہ دا حکم نہیں او دین نہیں. جے اندر جڑے کم وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں او دین نہیں ہے. جڑے عمل صحابہ و اہل بیت دا نمونہ طریقہ نہیں او دین. اندے کوئی جھیڑا ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے. جیڑا مولی آگے تو سا پیچھے والا چھے کرتے وین دے وین مس مول سے چکروں اتھا بہ کے خودی کھنے دے وین اسا چکروں وہ بھی ایویں آدن یہ بھی ایویں آدن. اسا کیڑے پاسے ونی نا کریں تساں کہاڑی گھنن کبھار دی دکان تے گئے وے جو کبھار صاحب اسا کو کہاڑی دے. بولو تے صحیح کہندے کولو وے دے کہاڑی گھنن ہیں لوہار کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تے کڑھائیں تساں ناراض نہ تھی سنا جی بھائی. درخان کو لوگ گئے وے کہ درخان صاحب سکو لوہے دا فلانا سامان چاہیے. وہ آکسی میاں عقل دے من میں درخان ہاں منجیاں ٹھوکے نا لکڑی دا کم کرے نا فرنیچر بنے نا سیانے ہی وے نا اڑیں وے دے ایویں نا. ٹھیک ہے تے تو کو دین واسطے سمجھ نہیں آندی کہ دین جڑا ہے یہ چکروں کنتے بنیوں کیا کروں. یہ اللہ دماغ دیتے سوچ دیتی ہے خدا نے. تساں کاشتکاری کریں دے وے تجارت کریں دے وے کاروبار کریں دے وے اتھاں سمجھ لگ دی ہے اتھاں سمجھ نہیں لگ دی. یہ میرے جاٹ بھی رہا تماخوں جو گھنن ویندن وہ کو آدھن او فلانا واٹواں تماخوں دیویں او اے جا کوڑا جو ایویں سنگ پکڑے دا ونجے ایویں ہے کہ نہیں؟ اون دی سمجھ ہے اون دی سمجھ ہے نا. جو ہر چوک تے حکا چل دے ہر اتھائی بے کے تساں بڑے جناب والا گیت گان دے حکے دے حکا کشیدن دو نفلی ثواب نہ روٹی دی تنگی نہ قبر دا عذاب آسی فرشتہ تے دیسوں جواب
دکھے سو جو حکا تے اٹھ سو شتاب کیا کہنے تے اتھائیں کہ اگر کوئی نماز دی گال کرے چاہ سکو پیسو پومن لگ وے ہاں ولا صوفیہ خیر ہے آئے ولا تو ون ایمین تو ون تے سگریٹ بھی منی ہوئے ڈبی جو کڑھے سی بندہ تے اے پیچھے ہک نہیں اندے جو دو سگریٹ اگوں کر کے ہیں سہیں جناب بھی شوق فرمے سے یعنی این دے واسطے بے کو دعوت دے دے پائے ہیں نواز واسطے ہیں اللہ ہوتے سائی ہوں نراز تھی من لگ گئے اگیرے نہ بڑے خوش تھی دے پہ آگے سیدنا امام حسین دا آخری سبق نماز دا سبق کیری شاید سبق کا نماز دا صبر دا قرآن دا تو اسا سارے قرآن والے بن بنے پیچھے دیکھو انشاءاللہ جے دنیا تو رخصت تھی سو دنیا تو کو روندی کھڑی ہو سی تو سا کھل دے کھڑی ہو سو ٹھیک ہے نا زندگی ایسی بناؤ میڈیسن موت بری چیز نہیں موت اچھی چیز ہے لیکن ان دی فکر کرنی چاہیے دیئے چنگی موت ان دی آسی جندے دنیا دے اعمال چنگے ہو سن دنیا دے کم چنگے ہو سن اچھے کم کیتے کرو نیک کم کیتے کرو کہیں گالی مندہ فساد جھوٹ فریب دغا بازی یہ جڑی بنائی ودے ہیں نا سودا مول سے کوڑ نہ ماروں سودا نہیں ویکدا او یار اندے چ برکت ہی نہیں ہوندی لیکن جڑا سچ نال وچ سو اندے چ برکت ہوندی کیا ہوندی اندے اندر برکت ہوندی ہے بس میرے مہربان جڑے ہیں نا میزبان وہ اوکھیں کریں زندگی رہی تے حسین دی شان نرالی ہے وہ 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 حسین دی شان نرالی ہے کربل دے میدان در کربل دے میدان در شاہ لگیا دلت پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے کربل دے میدان در شاہ لگیا دلت پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا بچ کربل دے لایا سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا بچ کربل دے لایا لڑ دے دین اسلام دی سید کشتی آن سنبھالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے کربل دے میدان در شاہ لگیا دیت پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے رہی مسجدی بارش کی روتی ریا سید نمازہ پڑھدا بلدی ریت تے پشانی رکھ کے ریا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق وچ عاشق رب دا ریا عشق دے منزلہ چڑھدا تو راضی رو کونین دا والی دن ترکا سارا گھر دا ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ آخری مصرع آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا وچ سجدے دے سر کٹوایا لج کھیر بطول دی پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے
وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، جو بیان کی تھے، تمام احباب نے جو قل شریف پڑھیں، فاتحہ پڑھیے، درود شریف پڑھیں، بچیاں نے جو ختم قرآن پاک کی تھے، گھر کے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کی تھے، یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تھے، اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب صلی محترم علی محمد بخشین کو آمین. یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے آگا جھیکا سوڑ ربا انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. پیارا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. سونا ربا بحیثیت انسان جو بھلا نغزشہ ہو گئے اپنی رحمت نال معاف فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہ دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بن دنیا تو رخصت ہو گئے، سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. سب آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ یا